السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سبسکرائبرز، امید ہے کہ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے بندہ ناچیز کے اس چینلز کو سبسکرائب کیا، اور سبسکرائبرز کا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا ہوا، اور الحمدللہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ واچ ٹائم بھی آپ اپنی اپنی بساط کے مطابق مجھ سے تعاون فرما رہے ہیں۔ آج ملکہ کوثر مری میں 30 مارچ اور 31 مارچ کی درمیانی جو رات ہے، 19 رمضان المبارک کو شدید موسم جو گزشتہ 2-3 دن سے تھا، کبھی ہلکی بارش کبھی تیز بارش، اس میں جہاں پاکستان وابٹہ جو مری میں ہے، اس کی ایک دفعہ پھر کارکردگی کی کلی کھل کر سامنے آئی کہ مری کے کئی دیہی علاقے تقریباً 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بلکہ مری شہر کا علاقہ شوالا، جہاں پر بجلی بند ہے اور ٹرانسفارمر جو ہے وہ کہتے ہیں خراب ہو گیا، اور وابٹا کے اہلکار جو ہے ٹرانسفارمر لینے کے لیے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد۔ اب مری وابٹا کے پاس ایمرجنسی ٹرانسفارمر نہیں ہے کہ کہیں پر اگر بجلی یا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے، بجلی غائب ہو جائے، تو وہ متبادل اس کا بندوبست کرے۔ اس کے لیے تو اشرافیہ کے لیے ہی وابٹا جو ہے وہ کارکردگی دکھاتی ہے، اور اگر ممکن ہو وابٹا کا تو نہ بھی ممکن ہو تو جنریٹر بھی لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بھائی ملک کا وزیر اعظم ہو، آپ خود ملک کے سابق وزیر اعظم ہو، اور آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو۔ آج ملکہ کوثر مری میں شدید طوفانی ہواؤں کے ساتھ طوفان بود و باران جو ہے، اور بارش کا ایک انتہائی تیز سلسلہ شروع ہوا، اور اس بارش کے تیز سلسلے نے تو جیسے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے خان صاحب کہ افطاری جو ہے ہماری وہ بالکل بڑھ گئی، اور جو بڑے کاروباری مراکز ہیں انہوں نے تو جنریٹر پر اپنا نظام چلائی رکھا، لیکن رات گئے تراویح کے وقت انتہائی خوبصورت مناظر دلکش اس وقت دیکھنے کے لیے ملے جب روئی کے گالے مارچ میں دسمبر کی طرح اترنے لگے۔ یہ انتہائی دلکش مناظر تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تھے جو ملکہ کوثر مری میں موجود تھے، جو گھوم پھر رہے تھے، جو سیر و سیاحت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ گو کہ اتنے سیاح تو ملکہ کوثر مری میں نہیں ہیں، لیکن جو مقامی افراد ہیں یا جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں، یہ دیکھیں یہ گاڑی برف کیسے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ یہ آج کے مناظر ہیں، آج 30 اور 31 مارچ کی جو درمیانی رات ہے۔ گاڑی کا پیچھے جو اس ویگو کا ڈالا ہے وہ تو خیر برف نہیں ہے، وہ اس کا سفید ہے۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ روئی کے گالے کس طرح اتر رہے ہیں، یہ انتہائی دلکش منظر تھا، اور یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ سیاح جن کو یہ دیکھنے کے لیے ایسے مناظر ملتے ہیں۔ گو کہ ماہ مارچ سیاح جو ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھروں میں اس کے تقدس کے عبادات کے خاطر جو ہے وہ گزار رہے ہیں، لیکن ابھی ماہ سیام اپنے آخری عشرے میں جو ہے وہ داخل ہونے کو ہو چکا ہے۔ آج مسلمان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سنت اعتکاف بھی جو ہے وہ پوری کریں گے، اور 10 دن کے لیے مساجد میں اعتکاف بھی بیٹھیں گے۔ لیکن ملکہ کوثر مری میں آج کا جو دن اور آج کی رات وابٹا کی نہالی کے ساتھ قدرت کی مہربانیوں اور قدرت کے اس حسین اور دل فریب موسم جو سیاحوں کے لیے ہے وہ لایا قدرت نے۔ لیکن ملکہ کوثر مری کے جو باسی ہیں ان کے لیے مشکلات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا، کیونکہ سوئی گیس کی بڑھتی قیمتیں، جو 2 سال پہلے بل آتا تھا پورا مہینہ گیس جلا کے 1500 2000 روپیہ یا زیادہ سے زیادہ 3000 روپیہ، اب وہ شدید بارش اور یالہ باری اور برف باری کے اندر جب ہیٹر جلاتے ہیں تو دل کو دھچکا تو لگتا ہے، کیونکہ اب بل جو ہے وہ 15,000 20,000 25,000 30,000 50,000 60,000 بلکہ اس سے بھی زائد آ رہے ہیں۔ یہ کاروباری مراکز کے نہیں، یہ ڈومیسٹک گھریلو بل جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کاروباری تو خیر لاکھوں میں ہیں، اور کاروباری حضرات وہ بل بھی پے کرتے ہیں، ان کی بساط ہے، اور ان کو کوئی اس کی بالکل فکر بھی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ بل ہیں۔
گو کہ کچھ جو کاروباری مراکز ہیں وہ سوئی گیس سے واپس لکڑی پر منتقل ہو چکے ہیں۔ ملکہ کوثر مری کے اندر حکومت کو چاہیے کہ موسم کے تناظر میں جو ہے وہ یہاں کی سوئی گیس اور بجلی کے حوالے سے خصوصی طور پر اپنے اقدامات کرے، پالیسی بنائے۔ گو کہ اس وقت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف و وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں وہ مری سے ان کا دعویٰ بھی ہے کہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں بعد از افطاری جو ہے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ شہر کی حد تک تو جاری رہا۔ بجلی آتی رہی جاتی رہی، ایک فیز بحال ہوا، دو فیز بحال ہوئے، تین فیز تو بحال نہ ہوئے۔ گو کہ رات گئے بجلی کافی حد تک شہر کی بحال کر دی گئی، لیکن دیہی علاقوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ اب بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسے بند لائٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن روئی کے جب گالے آسمان سے اترتے ہیں یا بارش ہوتی ہے تو مری کا موسم جو ہے وہ مارچ کے اندر بھی خون جما دینے والی سردی اور انتہائی سرد موسم کی وجہ سے سیاح تو انجوائے کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن یہاں مری شہر سے ملحقہ لوہر بازار ہے، وہاں کے مکینوں کے لیے، وہاں کے تاجران کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ آج دن تک انتظامیہ نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ یہ جو بارشی پانی ہے یہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ یہ سیوریج کے ذریعے اور نالوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچے نیچے بڑے نالوں تک، اور وہاں سے جو شہر اقتدار میں بڑے جو ڈیم ہیں، ایک راول ڈیم اور ایک سملی ڈیم، وہاں تک پہنچے اور کارآمد ہو یہ پانی۔ لیکن سب اپنی اپنی دیہڑی لگاتے ہیں، بجلی تو آسمان سے ہی چمکتی رہی جس سے وادی جو ہے وہ ہمیں بالکل واضح نظر آتی رہی۔ یہاں مری کے لیے اب اگر کوئی یہ یورپین ملک ہو اور کہیں پہ یہ ملکہ کوثر مری کسی یورپین ملک کا حصہ ہو تو یقین کریں کہ پورے ملک کی جو معاشی حالت میں یہ علاقہ جو ہے وہ اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتا تھا اس ملک کے لیے، لیکن مری میں تو یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے۔ یہاں پر تو یہ بارش جو ہے اور برف باری سے افطاری کرنے والے یہ ایک بڑے کاروباری مرکز کی افطاری کا دسترخوان ہے کہ جہاں پر ان کا سٹاف اور ان کے جو مہمان ہیں وہ افطاری کر رہے تھے۔ یہاں پر تو ان کے جنریٹر کی وجہ سے لائٹ تھی، لیکن اب سوچیں کہ اس افطاری کے وقت گھروں میں دیہی علاقوں میں کیا مناظر ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سارے آج کے منظر تھے۔ اللہ کرے دعا کریں کہ ایسے ہی ملکہ کوثر مری چمکتی رہے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔